اس وجہ سے اس کا اچھی اچھی چیزوں کو کھانے کو دل نہیں کرتا۔ ایسے ہی انسان کے جسم میں ایک دل ہے کہ جب وہ دل بیمار ہو جاتا ہے تو انسان پورا جسم انسان کا بیمار ہو جاتا ہے کہ انسان کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اور مسجد میں اگر آ بھی جائے تو تیزی بڑی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سے نکل جاؤ، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اذانیں سننا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں کرتا۔ انسان کا اسی طرح سے اچھے کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر ایسے بھی مسلمان موجود ہیں جن کو جمعے کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ جمعے کی نماز اذان سنتے بھی ہیں لیکن نماز پھر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ساری یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جو دل ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جب دل مر جائے، دل پہ زنگ آ جائے، دل اندھا ہو جائے، دل نابینا ہو جائے تو انسان کبھی بھی اچھا کام نہیں کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کو اس وقت ملتی ہیں کہ جب انسان ایسے لوگوں کو چھوڑ دے کہ جن کے پاس سے اچھی چیزیں ملتی ہوں، اور ایسی محفلوں سے دور ہو جائے کہ جہاں واعظ و نصیحت ہوتی ہو، اور کبھی بھی دل کو زندہ کرنے والی باتیں نہ کی جائیں، اور اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو غور سے نہ سنا جائے، اور قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کا ترجمہ سنا نہ جائے، اچھی باتیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نہ سنی جائے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو مار دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پہ ایک زنگ لگ جاتا ہے، اور توبہ کرتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر زنگ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر زنگ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ ایسی مہر لگا دیتے ہیں، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر ایسی مہریں لگ جاتی ہیں کہ اگر ان کو نبی بھی سمجھائیں تو ان کو نبیوں کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، قرآن کی نصیحت بھی سمجھ نہیں آتی، اور اسی طرح سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر بھی سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ کیا بنتی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے جسم کو خوراک دینی تھی، اپنے جسم کو جو ہم نے چوٹ لگانی تھی، ہمارا جسم اس خوراک سے، اس چوٹ سے دور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پہ قرآن و حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، باتیں سنتے، باتیں پوچھتے، سوال کرتے، اور پھر جا کر ان پہ عمل کرتے۔ یہ ان کا معمول رہا کہ کئی صحابہ ایسے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسی نصیحت کریں کہ دوبارہ شاید ہماری ملاقات نہ ہو، کہ ہم عمل کریں، اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے۔ اور یاد رکھیں، انسان کو دین اس وقت ملے گا جب انسان کے دماغ میں اور دل میں دین کی طلب ہوگی۔
اور بغیر طلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے نہیں نوازتے، بلکہ انسان اگر طلب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو اس طرف سوچنے بھی نہیں دیتے، اور پھر موت کے بعد طلب ہوگی لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا اگر اٹھن بیٹھن نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کو ہر برائی چیز سے بچائیں گے، آپ کو وہ مسجد کی طرف لائیں گے، قرآن کی تلاوت کی طرف لائیں گے، آپ کو وہ لڑائی جھگڑے فساد سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کا اٹھن بیٹھن لڑائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کام جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب تک کہ تباہی نہ ہو جائے گی اس وقت تک واپس مڑنے نہیں دیں گے۔ آپ جوے والی محفل میں چلے جائیں تو وہاں سوائے جوے کے فضائل کے کچھ بھی نہیں ملے گا، ایسی یعنی دلیلیں دیں گے وہ لوگ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جو کہ بالکل حرام ہے لیکن دلیلیں جائز ہونے کی یہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں، تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ایک پورا جگ دودھ کا ہو، ایک قطرہ اس میں پیشاب کا آ جائے تو کوئی بھی عقل مند دانشور آدمی اس دودھ کو نہیں پیتا، کیونکہ ایک قطرہ حالانکہ دودھ زیادہ ہے، ایک قطرہ اس کے اندر صرف پیشاب کا ہے، ہم پینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک حرام چیز ہے جب اس کا پتہ ہے تھوڑا کیا زیادہ کیا، وجہ کیا ہے کہ جس نے ہمیں مجبور کرنا ہے کہ یہ کام حرام ہے، ان سے بچ جاؤ، وہ تو مردہ ہو چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں پہ تو زنگ آ چکے ہیں کہ جس دل نے اس جسم کو لے کر چلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا صحیح ہوگا پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ ٹکڑا بیمار ہوگا پورا جسم بیمار ہوگا۔ اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ ہم ایک جگہ پہ گئے، ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوئی تو ابو نے کہا کہ آپ چلے جائیں وہاں، تو وہاں یعنی برادری کے لوگ اکٹھے ہو کر جاتے افسوس کرنے کے لیے، تو ادھر خانے وال کے علاقے میں گاؤں تھا، وہاں چلے گئے، وہاں جو ختم وغیرہ تھا پڑھنا تھا پڑھا، کھانا کھانے کے بعد کہ روانگی ہونی ہے، اب 3 بجے ہے، آپ نے جدھر جانا ہے چلے جائیں۔ جو مسجدوں والے تھے ان کا رخ مسجدوں کی طرف ہو گیا، جو کبوتر باز تھے انہوں نے کبوتر باز تلاش کرنا شروع کر دیے، جو چرسی تھے انہوں نے چرسی تلاش کرنے شروع کر دیے۔ یعنی انسان جیسا ہوگا ویسے لوگوں کو پسند کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر دیندار لوگ ہماری زندگی میں آ گئے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کئی ایسے اللہ والے لوگ ہوتے تھے کہ ان کی محفلیں لگتی، خانقاہیں سجتی تھی، وہاں لوگ جا کر ہفتہ رہتے، 10 دن رہتے، 20 دن رہتے، اپنی جسم کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور پھر وہاں جا کر وہ لوگ دیکھتے، کہتے ہیں کہ واقعہ رہا مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے پاس کراچی کا بہت سیٹھ آدمی آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے 2 دفعہ یعنی کوشش کی کہ یہ آتے ہوئے جوتیاں سیدھیاں کریں، لیکن وہ مالدار آدمی تھا، اس کے کپڑے یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کام کریں گے۔ حضرت نے ان کی موجودگی میں خود اٹھ کر ان لوگوں کی جوتیاں صحیح کی، سیدھیاں کی جو ان کے مرید تھے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا تو پھر جو بھی مسجد میں خانقاہ کے اندر آتا، کوئی بھی جوتی ٹیڑھی یا الٹی پڑی ہوتی، وہ اپنے ہاتھوں سے اس جوتی کو سیدھا کرتا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور،
دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت تھا اور بیمار دل کے لیے شفا تھا۔ ہم نے تو اس کو شفا بنا لیا نا کہ سر میں درد ہوا پھونک مار دی یا تعویذ ڈال کر گلے میں بنا کر گلے میں ڈال لیا، اس میں شفا ہے۔ اصل قرآن کی جو شفا ہے وہ روحانی شفا ہے کہ جب انسان کا اندر مرتا ہے اس وقت یہ قرآن اگر پڑھا جائے، قرآن کے ترجمے کو سنا جائے، قرآن کے ترجمے کو سیکھا جائے تو پھر یہ قرآن انسان کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے، بیماریوں سے لے کر انسان کو نکال کر شفا والے راستے پہ لے کر جاتا ہے۔ یہ جسم کی بیماری یہ بیماری نہیں ہے، اصل بیماری دل کا مردہ ہونا ہے کہ جس دل کے اندر تکبر آ جائے۔ اصل بیماری یہ ہے جس دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں ہوں، بس جو میں ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان کا دماغ جو ہے دل میں علم کا تکبر آ جائے، مال کا تکبر آ جائے، عہدے کا لالچ آ جائے، انسان کے بڑے پن کا لالچ آ جائے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے اور لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دے۔ اصل انسان کے اندر یہ بیماری، کسی کی دولت برداشت نہ ہو سکے، کسی کی اچھی گاڑی برداشت نہ ہو سکے، کسی کا اچھا مکان برداشت نہ ہو سکے، یہ ہے اصل بیماری۔ وہاں سے سنی وہاں لگا دی، لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کروائیں، اصل بیماری انسان کی یہ ہے، اور قرآن اس بیماری سے انسان کے دل کو باہر نکالتا ہے اگر قرآن کو سنا جائے۔ لیکن ہمارے پاس قرآن کا ترجمہ سننے کا اور یاد یعنی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے مسجدیں عام ہیں لیکن نمازیوں سے خالی ہیں۔ ہر گروپ نے، ہر گروہ نے، ہر آبادی والے نے، ہر 4-5 گھر والوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہیں، لیکن وہاں نمازی نہ ہونے کے برابر، وہاں محفلیں نہ ہونے کے برابر، وہاں واعظ و نصیحت نہ ہونے کے برابر، وہاں ہدایت یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ آج پڑھا ایک جگہ کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین کے بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری مدد کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی اتنا کچھ کہنے کے بعد انسان کیا کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ حالانکہ ہدایت انسان پہلے پا چکا ہے، اللہ کو پہلے مان چکا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار پہلے کر چکا ہے، لیکن پھر بھی صراط مستقیم مانگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی پورا دین اس کو نہیں ملا۔ پورا دین اس وقت ملے گا جب نبیوں کی زندگی آئے گی، جب صالحین کی زندگی آئے گی، جب شہداء کی زندگی آئے گی، جب تمہارے اندر تمہارے پاس اچھے دوست آئیں گے، جب تمہیں اچھی محفلیں ملیں گی، جب سنت پہ زندگی گزارنے والے لوگوں کا سامنا ہوگا، جب تمہارا دل لگے گا مسجد میں، جب تمہارا دل کرے گا قرآن و حدیث سننے کو، جب وعظ و نصیحت سننے کو دل کرے گا، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کو دل کرے گا، ماں باپ کی وعظ و نصیحت سننے کا دل کرے گا، یہ چیزیں جب تمہیں مل گئی گویا کہ تمہیں دین کی طرف اللہ نے جاری کر دیا۔ اگر دل تھکا ہوا ہے، اکتایا ہوا ہے، ہم نوٹ کرتے ہیں یہ اتنا ٹائم، اتنا وقت، اتنا، گویا کہ یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کی نشان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں گئے، کہا کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم بازاروں میں مشغول ہو۔ اب لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں وراثت کیا ہوگی، لوگ وہاں سے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ یہی نبیوں کی وراثت ہے اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو یہ وراثت لینے کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ دیکھیں بھئی، آپ یاد رکھیں، آپ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ بھٹی والی دکان پہ چلے جائیں جہاں یعنی آگ چل رہی ہے، انگاریاں چل رہی ہیں، تندور چل رہا ہے، وہاں بیٹھیں گے، ہو سکتا کوئی چنگاری اڑے آپ کے کپڑے کو لگ جائے، اور اگر نہ بھی لگے گی فرمایا کہ دھواں ضرور پہنچے گا اس کا تمہارے آنکھوں کو، تمہارے جسم کو،
اور اگر آپ خوشبو والی دکان پہ بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے خوشبو والا تھوڑی سی خوشبو نکال کر آپ کے جسم پہ لگا دے. اگر نہیں بھی لگائے گا، جتنی دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے آپ کو وہ خوشبو ملتی رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے نصیبوں میں نیک صالح لوگ آ گئے اور تم ان کے پاس دن ہفتے میں ایک محفل کر لی، تھوڑے بہتے بیٹھ گئے، گویا کہ تمہارا جسم صحیح ہو جائے گا، تمہارا دل جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا. تم صحیح سوچنا شروع کر دو گے، مسجد کی طرف آنا سوچنا شروع کر دو گے، توبہ شروع کر دو گے، معافی مانگنا شروع کر دو گے، جھوٹ غیبت زنا ان چیزوں سے بچنا شروع کر دو گے. لیکن اگر نیک لوگ تمہاری زندگی میں نہ آئے، دوسری سائڈ کی طرف چلے گئے، تو ظاہری بات ہے غلط لوگوں نے غلط چیزوں کی طرف لے کر جانا ہے، کبھی بھی وہ صحیح راستوں کی طرف نہیں لے کر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ بہت ہمیں سمجھاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں کوئی سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں. فرمایا کہ تمہارے دل مر چکا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں دل کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلکہ قرآن پاک کے اندر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، پہلا پارہ ہے. بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں سے تو پھر بھی پانی کے چشمے نکلتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے دلوں سے کسی کے لیے کوئی نفع نہیں نکلتا. پتھروں سے تو پھر بھی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ بعض لوگوں کے دل ایسے مردہ ہو جاتے ہیں، ایسے مر جاتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ ان دلوں سے نہ وہ لوگ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ دیتے. اور ایسے جو دل ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. تو اب بتائیں جس دل کے اندر اولاد کے لیے نرمی نہ آئے، جس دل کے اندر نماز کی فضیلت نہ آئے، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، جس دل کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہ کرے، جس دل کے اندر ماں باپ کی تابع داری کا دل نہ کرے، جس دل کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ باقی رکھنے کا دل نہ کرے، جس دل کے اندر انسان کا مسجد میں دل نہ لگے. دیکھو نا یہ اللہ کا گھر ہے. بلکہ ہمیں تو ایسے ایسے دوست بھی ملتے ہیں کہ جو مسجد میں 4-5 منٹ بھی نوٹ کرتے ہیں. حالانکہ یعنی سبحان اللہ کہنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. اگر 4-5 منٹ بیٹھ کر انسان سبحان اللہ کہہ بھی لے تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی. لیکن وجہ کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کی خوراک تھی، دل مر چکا، وہ خوراک ہو نہیں رہی دوسری سائڈ پہ. اور اس کی سب سے وجہ کیا ہے کہ ہم دین کی بات سنتے نہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ کسی کی واعظ و نصیحت کو ہم سنیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، محفل سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ایک دن ایک اعتراض لے کر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے بھائیوں، صحابہ وہ تھے، اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا تھا. آپ سوچیں ایک صحابی حضور کا چہرہ دیکھے، کلمہ پڑھ لے اور دنیا سے رخصت ہو جائے. ہم میں سے ایک آدمی ایسا آئے 1000 سال تک سجدہ کرے تو وہ صحابی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود صحابہ حضور کے پاس جاتے، سوال کرتے، دین کے بارے میں پوچھتے، اسلام کے بارے میں پوچھتے، کلمے کے بارے میں پوچھتے، دیانتداری کے بارے میں پوچھتے، سچائی کے بارے میں پوچھتے، عدل کے بارے میں پوچھتے، دکانداری کے بارے میں پوچھتے، تجارت کے بارے میں پوچھتے، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں پوچھتے. سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہم کیا کریں یا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوسی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کرنے دو تم صبر کرو، ان کے کرنے دو تم صبر کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ زمین کے اندر فساد کرو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، ایک سوال دماغ میں لے کر آ رہے کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی محفل میں آتے ہیں، باتیں سنتے، نصیحت سنتے، توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں پھر تھوڑا سا دل جو ہوتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہے، دل کے اندر وہ دین وہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ یہ سوال لے کر گھر سے نکلے، آگے حضرت ابوبکر ملے، کہا ہے حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا، کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کہ مسجد میں اور دل، بازار میں اور دل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دل، جب یہاں سے نکل جاتے ہیں اور دل، حنظلہ منافق ہو گیا، اس طرح کے لفظ۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے یہ چیز تو میرے ساتھ بھی ہوئی، یہ چیز تو میرے ساتھ بھی ہو رہی۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کر اپنا مسئلہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہا کہ حنظلہ یہ دل ہے نا، یہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر تم اسی کیفیت کے ساتھ دنیا میں رہو جس کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے، اسی کیفیت کے ساتھ رہو جس کے ساتھ میرے سامنے میرے بیٹھے ہو، تو یاد رکھنا کہ اللہ کے فرشتے مدینہ کی گلیوں میں تمہارے ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کریں، لیکن یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا آنا جانا ہے میرے پاس۔ اس لیے بھائیو اپنا آنا جانا لگاؤ، یاد رکھیں وقت گزر رہا ہے، غافل آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، ایسے آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے جس کے اوپر قرآن کا ترجمہ اثر نہ کرے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑ کر آ گیا، مسجد میں آیا، یہاں آتے ہی اس نے قرآن کھولا، قرآن کھول کر پہلی آیت پڑھی، رب واللہ، وہ آیت اس نے کھولی، سامنے آ گئی، اس میں یہ آیا کہ جو لوگ اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنتیں آتی ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ کی ان پہ لعنتیں آئیں گی، قیامت کے دن اللہ ان کو نابینا قبروں سے کھڑا کرے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ما علی قلوب اقفالھا، ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے کہنے کا صبر آ کی کہتا میں تو ہم پیچھا پا کے آئے ہیں، آ کہہ رہا ہے پیچھا نہیں پانا، میں کہا یہ ہوں دیکھ لو کی کرنا ہے، شیطان دے پیچھے چلنا ہے، کہتے آپ اندے پیچھے میں نے نال لیا جا کر معافی میں کی صلح کر لی، چاہ پی تھی، مٹھائی کر لی۔ یہ ہے میرے بھائی زندگی، یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند کیا ہے۔ دیکھو آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، ہمارے علاقے کی زمین ہے، اگر نارمل بارش ہونا تو زمین VIP بہترین پھل دے گی۔ کچھ علاقے ایسے ہیں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، بارش برسی جائے گی برسی جائے گی، ان پہاڑوں کو کچھ اثر نہیں ہوتا، اور زمین کو کچھ اثر نہیں ہوتا، حالانکہ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن زمین سخت ہے، اس کے اوپر اس بارش کا کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کی مثال زمین جیسی ہے، کسی کے دل نرم ہیں، ہدایت والے ہیں، کسی کے دل سخت ہیں اور پتھروں جیسے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے دل نرم ہوں گے ان کے اوپر وعظ و نصیحت اثر کرے گی، اور وہ لیں گے، اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو اس زندگی سے لے کر آئیں گے اور صحیح زندگی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور لیکن جن لوگوں کی جو ہے دل سخت ہیں اور ان کے اوپر کسی کی کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کی محفلوں میں جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اپنی زندگی میں اچھے دوست تلاش کرو، ایسے لوگ تلاش کرو جو تمہیں لڑائی سے بچائیں، ایسے لوگ تلاش کرو جو تمہیں مسجدوں کی طرف لے کر آئیں، ایسی جگہ جایا کرو، ایسی جگہ جایا کرو کہ جن سے کچھ باتیں سن کر نیکی کا شوق پیدا ہو، نیکی کی تمنا پیدا ہو۔
اگر ان لوگوں سے ہم دور ہو گئے، یاد رکھیں ایسی محفلوں سے دور ہو گئے کہ یہاں قرآن و حدیث کبھی نہ سنا تو بہت دور نکل جائیں گے، بہت دور نکل جائیں گے، کچھ دین کا نہیں پتہ چلے گا، اور جب پتہ چلے گا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کرے، اللہ ہمارے دل مسجد میں لگائے، اللہ ہمیں ہفتے میں ایک ایسی محفل نصیب فرمائے کہ جس کے اندر ہمارا ایمان تازہ ہو اور وہ محفل سن کر نیک اعمال کا شوق پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔